اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین وعلی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین اما بعد۔ ناظرین اکرام سلام علیکم۔ آج آپ کی خدمت میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت کے حوالے سے ایک اہم موضوع پر درس لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور وہ موضوع ہے بی بی فاطمہ زہرا کے اسماء اور القاب۔ یقیناً بی بی فاطمہ زہرا کی فضیلتوں کا اندازہ اگر اس نگاہ سے دیکھا جائے تو ان القاب کو دیکھ کر بھی ہو سکتا ہے کہ جو القاب کتابوں میں ذکر کیے گئے ہیں، اور وہ القاب جن کے ذریعے سے بی بی فاطمہ زہرا کی معرفت میں انسان اور زیادہ اضافہ کر سکتا ہے۔ یقین جانیے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جو القاب ہیں ان کو ہم ذکر نہیں کر پائیں گے، جتنے القاب ہیں، لیکن ہم نے جو کتابوں میں دیکھا اور مختلف کتاب جیسے مناقب، بحار الانوار، ابن شہراشوب اور دیگر کتب میں جو ہم نے دیکھا، ان کتب میں سے ہم نے تقریباً 38 القاب بی بی کے نکالے ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ 5 کنیتیں اور 38 القاب۔ بی بی کا اصل نام فاطمہ ہے، اور اسی نام سے بی بی کو شہرت بھی حاصل ہے۔ بی بی کو فاطمہ کے نام سے، فاطمہ بنت محمد کے نام سے پہچانا جاتا ہے، لیکن بی بی کا نام فاطمہ اور فاطمہ کے علاوہ جو 38 لقب ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ بی بی کے القاب کی ہم ایک فہرست آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، فقط وہ لقب اور اس کا مطلب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس کے بعد اگر وقت باقی رہا تو انشاءاللہ کچھ القاب کی وجہ تسمیہ بھی بیان کریں گے کہ بی بی کو یہ لقب کیوں ملا، اس کے بارے میں رسول نے کیا ارشاد فرمایا۔ بی بی کے القاب کی فہرست کچھ اس طریقے سے ہے: زہرا یعنی درخشاں ستارہ، چمکتا ہوا ستارہ، عذرا یعنی پاک دامن، معصومہ یعنی ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک، جسے اللہ نے عصمت دی ہو، حورۃ الانسیہ ایسی حور کہ جسے اللہ نے انسانی شکل میں پیدا کیا ہو، حرہ یعنی آزاد، مبارکہ یعنی باعث خیر و برکت، بطول یعنی ایک ایسی خاتون کہ جو دنیا کی نجاستوں سے پاک ہو، طاہرہ یعنی پاک و پاکیزہ، حسان یعنی پاک دامن، زکیہ یعنی جو ہر طریقے کے برے اخلاق اور بری صفت سے دور ہو، مریم کبریٰ یعنی مریم بڑی مریم، مریم صغریٰ خود مریم بنت عمران جناب عیسیٰ کی والدہ، اور مریم کبریٰ یعنی حضرت فاطمہ زہرا، راضیہ کہ جو اللہ کی رضا میں راضی ہو، اللہ کی قضاء و قدر پہ راضی ہو، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو، مرضیہ کہ جس کے اعمال سے اللہ راضی ہو، صدیقہ یعنی جو ہمیشہ صداقت اپنی زبان پر رکھتی ہو، جو ہمیشہ سچ بولتی ہو، نوریہ ایک ایسی شخصیت کہ جو نورانی شخصیت ہو، رضیہ وہ کہ جس کی ذات مایہ رضا ہو، یعنی جس کی ذات خدا کی رضا اور رسول کی رضا کا ذریعہ بنے، اسے رضیہ کہتے ہیں، سماویہ آسمانی خاتون، سیدۃ النساء العالمین کائنات کی خواتین کی سردار، حانیہ یعنی بہت زیادہ مہربان، منصورہ یعنی ایک ایسی خاتون کہ جس کی اللہ نے نصرت اور مدد کی ہو، محدثہ ایک ایسی خاتون کہ جس سے ملائکہ گفتگو کرتے ہوں، زاہدہ یعنی بہترین خاتون، طیبہ یعنی نیک، ام ابیہا یعنی اپنے باپ کی ماں، تقیہ یعنی پرہیزگار، برہ یعنی بہت زیادہ نیکیاں کرنے والی، مطہرہ یعنی پاک و پاکیزہ، ایک ایسی پاکیزہ کہ جو دوسروں کو بھی پاک کر سکتی ہو، شہیدہ یعنی جسے شہید کیا گیا، صادقہ یعنی سچ بولنے والی، رشیدہ یعنی عقل مند جس کی عقل جو ہے کامل ہو، فاضلہ یعنی فضیلت والی، نقیہ یعنی طیب و طاہر پاکیزہ، عالمہ یعنی علم رکھنے والی جسے اللہ نے علم دیا ہو، مہدیہ یعنی ہدایت شدہ جسے اللہ نے ہدایت دے کے پیدا کیا ہو، صفیہ یعنی صاف و شفاف،
عابدہ یعنی عبادت گزار، متہجدہ یعنی راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے والی، اور قانتہ یعنی مکمل طریقے سے خدا کی اطاعت گزار۔ یہ وہ 38 القاب تھے کہ جو بی بی فاطمہ زہرا کے لیے مختلف کتابوں میں ذکر ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ 5 کنیت بھی اس بی بی کی فضیلت میں بہترین ذریعہ ہیں۔ کنیت کے ذریعے سے بھی اس بی بی کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے۔ ام الحسن، ام الحسین، ام الائمہ، ام المحسن، ام ابیہا۔ حسن کی ماں، حسین کی ماں، حسن کی ماں ہونا بھی بی بی کی ایک فضیلت ہے، حسین کی ماں ہونا بھی بی بی کی ایک فضیلت ہے، محسن کی ماں ہونا بھی، اور تمام اماموں کی ماں، یہ بھی ایک بی بی کی فضیلت ہے کہ بی بی تمام اماموں کی ماں ہے۔ اور ام ابیہا یعنی ایسا کردار پیش کیا کہ رسول کو کہنا پڑا کہ تم میرے لیے ماں کی منزلت پر ہو، کہ جیسا خیال میرا ماں رکھا کرتی تھی ویسا ہی فاطمہ نے رکھا، ام ابیہا۔ یہ بی بی کے القاب اور ان کی کنیت تھی کہ جو کتابوں میں ذکر ہوئی تھی، ہم نے فقط فہرست وار ذکر کیا ہے۔ فاطمہ بنا ہے فطم سے، فطم یعنی الگ کرنا، جدا کرنا، چھڑانا۔ فطم کے معنی ہے الگ کرنا، جدا کرنا اور چھڑانا۔ بی بی کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ 2 روایتیں اور دونوں امام صادق علیہ السلام سے۔ امام صادق فرماتے ہیں انما سماها فاطمہ لأن اللہ فطمها ومحبها عن النار۔ بی بی کو اسی لیے فاطمہ کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ نے اس بی بی کو اور اس بی بی کے چاہنے والوں کو، اس بی بی کے محبوں کو جہنم سے الگ کر دیا، جہنم سے چھڑا دیا، جہنم سے جدا کر دیا، اسی لیے اس کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ لِأَنَّ اللَّهَ فَطَمَهَا وَمُحِبَّهَا عَنِ النَّارِ۔ فاطمہ زہرا بھی جہنم سے دور ہیں، اور فاطمہ زہرا کے چاہنے والے بھی جہنم سے دور ہیں، فاطمہ زہرا بھی جہنم سے دور ہیں، اور ان کے محب بھی جہنم سے دور ہیں۔ تاریخ بغداد کتاب میں یہ روایت موجود ہے، لیکن اس پر ہمارے علماء ایک حاشیہ لگاتے ہیں۔ وہ حاشیہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نسبت اپنی بی بی فاطمہ زہرا کی طرف دیتے ہیں تو یہ نسبت عملی نسبت ہونی چاہیے۔ یعنی ہم اگر کہتے ہیں کہ ہم محب ہیں بی بی فاطمہ زہرا کے، تو یہ عملی نسبت اگر نہیں ہوگی تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر عملی نسبت نہیں ہوتی تو جناب نوح بھی کہتے ہیں کہ پروردگار یہ میرا بیٹا ہے، تو پروردگار کہتا ہے لیس من اہلک، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، یہ تم میں سے نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، کیونکہ اس کا عمل غیر صالح ہے۔ یعنی خدا کا قانون یہ ہے کہ نسبت اسی موقع پر درست ہوگی، ہم نسبت دیں اپنی فاطمہ زہرا سے کہ ہم ان کے چاہنے والے اسی موقع پہ کہ جب ہمارا عمل فاطمہ زہرا کے عمل کی طرح ہو، ہمارا عمل عمل صالح کے کردار میں آئے، ہمارا عمل عمل صالح کہلائے، تو ہم فاطمہ زہرا سے خود کو نسبت دے سکتے ہیں۔ واقعاً اگر ہم بی بی فاطمہ کے نقش قدم پر عمل کرنے والے ہیں تو یقیناً ہم جہنم کی آنکھ سے بہت دور ہیں۔ یہ بی بی فاطمہ زہرا کیوں بی بی فاطمہ کو فاطمہ کہا جاتا ہے؟ ایک وجہ۔ دوسری وجہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مشہور حدیث ہے، لِفَاطِمَةَ تِسْعَةَ أَسْمَاء عِنْدَ اللَّهِ، بی بی فاطمہ زہرا کے لیے اللہ کے نزدیک 9 نام ہیں۔ فاطمہ، صدیقہ، مبارکہ، طاہرہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ اور زہرا۔ اتدری ای شیء تفسیر فاطمہ، امام نے پوچھا کیا تجھے معلوم ہے کہ فاطمہ زہرا کا مطلب کیا ہے؟ فاطمہ کا مطلب کیا ہے؟ فاطمہ کی تفسیر کیا ہے؟ اس نے کہا مولا آپ ہی بتائیے، مجھے نہیں معلوم کہ فاطمہ کی تفسیر کیا ہے۔ مولا نے فرمایا فاطمت من کل شر، فاطمہ کی تفسیر یہ ہے کہ فاطمہ کو ہر شر سے جدا کر دیا گیا، ہر فساد سے، ہر شر سے فاطمہ کو دور کر دیا گیا۔ یہ فاطمہ اور فاطمہ کے نام کا مطلب۔ زہرا بی بی کو کیوں کہتے ہیں؟ یہ بھی امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب امام صادق سے پوچھا گیا کہ بی بی کو زہرا کیوں کہتے ہیں تو امام نے فرمایا وَالنُّورُ
یسطع من محرابہا من وجہہا، جب بی بی زہرا مصلی عبادت پر کھڑی ہوتی تھیں تو محراب سے ایک ایسا نور ساطع ہوتا تھا کہ اس نور سے سارا مدینہ روشن ہو جایا کرتا تھا، اور جب گھر پر آ کے خواتین دیکھتی تھیں کہ بی بی فاطمہ زہرا کے گھر سے یہ نور کیسا ساطع ہو رہا ہے تو نظر آتا تھا کہ فاطمہ مصلی عبادت پر کھڑی ہوئی ہیں، یہ نور فاطمہ کی محراب سے نکل رہا ہے۔ اور فاطمہ کی محراب کیوں نورانی ہے؟ فاطمہ زہرا کے نورانی چہرہ اقدس کی وجہ سے، اسی لیے بی بی کو زہرا کہا جاتا ہے۔ دوسری روایت، خلقہا من نور عظمت، پروردگار عالم نے کیونکہ اس بی بی کو اپنی عظمت کے نور سے پیدا کیا۔ اشرقت السماء والارض، اس بی بی کے نور کے سبب زمین و آسمان روشن ہو گئے، یعنی یہ بی بی وہ ہے کہ جس کے نور کے سبب زمین و آسمان روشن ہوئے۔ سورج و چاند کو جس کے نور کے سبب روشنی مل رہی ہو اسے نور فاطمہ کہتے ہیں۔ دوسری روایت۔ تیسری روایت، اذا قامت فی المحرابہا ظہرا نورہا لأہل السماء کما یظہر نور الکواکب لأہل الارض، جب بی بی مصلی عبادت پر کھڑی ہوتی تھی تو ایسا نور بی بی کے وجود سے ساطع ہوتا تھا کہ آسمانوں کے لیے، آسمان والوں کے لیے وہ نور ایسے ہی چمکتا تھا کہ جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ یہ زہرا نام کی جو ہے وہ فضیلتیں جو بیان کی گئی ہیں کہ بی بی کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں 3 روایتیں۔ بطول التی لم تحز، بطول اس خاتون کو کہتے ہیں کہ جو ہر اس صفت سے پاک ہو کہ جو صفتیں بقیہ خواتین میں ہوتی ہیں، اور ان کی عبادت اور ان کی دیگر واجب چیزوں کے قصر اور کم ہونے کا سبب بنتی ہیں۔ فاطمہ ہر اس صفت سے پاک ہے، یہ ہے بطول کا مطلب۔ یہ بھی رسول خدا کی حدیث ہے۔ حورۃ الانسیہ، یہ بھی رسول خدا کی حدیث ہے کہ پروردگار عالم نے فاطمہ کو انسان پیدا نہیں کیا بلکہ ایسا انسان پیدا کیا جس کی شکل و صورت تو انسان ہے لیکن واقعتاً وہ حورۃ الانسیہ ہے، یعنی انسانوں کی شکل و صورت والی ایک حورہ۔ یہ حورۃ الانسیہ کی تعریف ہے جو رسول خدا نے بیان کی ہے۔ بی بی کو طاہرہ کیوں کہتے ہیں؟ لطہارتہا من کل دنس، طاہرہ اسی لیے کہتے ہیں کہ بی بی ہر طریقے کی نجاست سے پاک ہے، بی بی سے ہر طریقے کی نجاست دور ہے۔ محدثہ، رسول خدا سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، کیا اللہ کے پیغمبروں کے علاوہ بھی ملائکہ کسی سے گفتگو کرتے ہیں؟ کہا بالکل گفتگو کرتے ہیں۔ کہا کس سے گفتگو کرتے ہیں؟ آپ کیا مثال پیش کر سکتے ہیں؟ رسول خدا نے مثال دی، رسول خدا نے بتایا کہ جناب مریم سے ملائکہ نے گفتگو کی، جناب آسیہ سے ملائکہ نے گفتگو کی، جناب موسیٰ کی والدہ سے ملائکہ نے گفتگو کی، اور اس کے علاوہ میری بیٹی فاطمہ زہرا بھی محدثہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فاطمہ سے بھی ملائکہ گفتگو کرتے ہیں۔ صدیقہ، ایک ایسی بی بی کہ جس کی زبان پر صداقتوں کے علاوہ کچھ نہ آتا ہو۔ مصائب سب سے بڑا یہی مصائب ہے، اس سے بڑا کوئی مصائب نہیں ہے۔ سب سے بڑی مصیبت کیا ہے آپ کی نظر میں؟ کیا دروازے کا جلنا سب سے بڑی مصیبت ہے؟ نہیں عزیزان محترم، خیمے تو کربلا میں بھی جلے تھے، دروازے کا جلنا اتنی بڑی مصیبت نہیں ہے۔ کیا علی کے گردن میں رسی بندھنا سب سے بڑی مصیبت تھی؟ کہ نہیں، ہتھ کڑی تو سید سجاد کے ہاتھوں میں بھی بندھی تھی، یہ بڑی مصیبت نہیں ہے۔ کیا محسن کا شہید ہو جانا بڑی مصیبت تھی؟ کہ نہیں، کربلا میں اصغر بھی شہید ہوئے، یہ اتنی بڑی مصیبت نہیں ہے۔ درحالی کہ یہ مصیبتیں اپنی جگہ بہت عظیم مصیبتیں ہیں، لیکن فاطمہ زہرا کی سب سے بڑی مصیبت جانتے ہیں کیا ہے؟ فاطمہ زہرا کی سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ فاطمہ کا ایک لقب صدیقہ تھا، اور دربار میں فاطمہ زہرا سے یہ کہا گیا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچی ہو تو گواہ پیش کرو۔ قربان جاؤں بی بی کی ذات پر، یہ فاطمہ کی سب سے بڑی مصیبت تھی کہ ایک ایسی خاتون کو دربار میں چھٹلایا گیا،
اور اس کے قول پر شک کیا گیا کہ جس کے لیے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ فاطمہ صدیقہ ہے، اس کی زبان سے سچ کے علاوہ کچھ اور نہیں نکلتا۔ عزیزان محترم، سب سے زیادہ بی بی کے دل کو رنجیدہ اگر کسی بات نے کیا تو اسی بات نے کیا کہ بی بی اپنا حق مانگنے کے لیے گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بی بی علیہ السلام جیسے ہی آئی ہیں، بی بی کی زبان اور بی بی کے صدیقہ ہونے پر لوگ تائید کرتے اور کہتے کہ نہیں، بی بی جو بھی کہہ رہی ہیں یہ صداقت ہے۔ کیوں صداقت ہے؟ کیونکہ یہ وہی بی بی ہے کہ جس کی صداقت کو مثال بنا کر رسول خدا مباہلے کے میدان میں آئے تھے۔ اللہ اللہ، یا رسول اللہ، آپ جس بی بی کو صداقت کی مثال بنا کر مباہلے میں لے کے جائیں، وہی بی بی جب مسلمانوں کے درمیان، مسلمانوں کے دربار میں کھڑی ہو تو کتنی بے بس خود کو محسوس کر رہی ہوگی، کہہ رہی ہو کہ اے اسما کیا تم میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو کہ دربار میں میری گواہی دو؟ بی بی کتنے گواہوں کو لے کے آئی، اپنے دونوں ننھے ننھے بچوں کو ساتھ لیا، اپنے شوہر کو ساتھ لیا، بابا کی کنیز اسما کو ساتھ لیا۔ عزیزان محترم، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر پہلے جھٹلا دیا گیا تھا تو بی بی کیسے کیسے گواہ لے کر آئی تھی، ایک علی کی شکل میں، ایک حسن حسین کی شکل میں، ایک اسما کی شکل میں، کہ یہ میرے گواہ ہیں۔ مگر ہائے ستم ظریفی، ظالم نے پہلی مرتبہ بی بی کو جھٹلایا، اب دوسری مرتبہ بھی بی بی کو جھٹلایا اور کہا گیا ہے فاطمہ تمہارے گواہ پورے نہیں ہیں، اسما کی گواہی قبول ہے مگر علی تمہارے شوہر ہیں، علی کی گواہی قبول نہیں ہے، حسن و حسنین بچے ہیں، ان کی گواہی قبول نہیں ہے۔ یقیناً فاطمہ زہرا نے قبر رسول پہ رخ کیا ہوگا، اے بابا ذرا آ کے دیکھیں، ارے جس بی بی کو مباہلے میں نصارہ نجران نے صدیقہ مانا تھا، اس بی بی کے قول کو بھی جھٹلایا گیا، اس بی بی کے گواہوں کو بھی جھٹلایا گیا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔